بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور یہ میں نے دھوئے تھے کپڑے اور میں نے باہر ان کو سوکھنے کے لیے نہیں ڈالا کیونکہ موسم بہت خراب تھا، تو میں نے ان کو اوپر والے پورشن میں ہی ڈال دیا کپڑے۔ دیکھیں سارے بہت زیادہ کپڑے تھے۔ میں نے ہفتے کے 2 دن فکس کیے ہوئے ہیں لانڈری کے، تو 2-3 دن بعد ہی اتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کپڑے آتے کہاں سے اتنے زیادہ۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی نیچے اور اب میں نے سبزی بنانی شروع کر دی تھی نیچے آ کے، کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو کھانا بنانے کا وقت ہو رہا تھا، تو میں سبزی بنانا میں نے شروع کر دی۔ اور یہ میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے مستیاں کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھی ریکارڈ کر لیا۔ ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا میرے بیٹے کے لیے، یہ اس طرح سے بہت مستیاں کرتا ہے تو اس کو نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں نے سبزی بنائی تھی چارپائی پہ بیٹھ کے، تو یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور یہ میں نے جو آلو کٹ کیے تھے اور اس ٹوکری کو جکڑ کے بیٹھ گیا اور دینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی مستیاں کر لو، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بہلا پھسلا کے یہ آلو کی ٹوکری اس سے لے لوں گی۔ اور یہ اسی طرح کرتا، کبھی کوئی کام کروں تو یہ اسی طرح ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، اور جو چیز اس کا دل کرے وہ مجھ سے چھین کے بیٹھ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے، اور اگر اس سے واپس لوں تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے کس کس کے اس طرح کرتے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بھائی یہ تو بہت تنگ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے بیٹھوں تو یہ لازمی اس طرح کرتا ہے، اور خاص طور پر جب چائے پینے بیٹھوں تو یہ چائے پینا مشکل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرے اوپر بھی گرا دیتا ہے اور اپنے اوپر بھی گرا لیتا ہے چائے۔ اچھا آج نا میری طبیعت بہت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، نزلہ زکام اس طرح کی طبیعت میری چل رہی ہے، تو آواز بھی میری تھوڑی سی بھاری ہو گئی ہے، تو بس میڈیسن لی ہے تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی طبیعت، لیکن اس وقت بہت زیادہ خراب ہے میری طبیعت۔ تو یہاں پر سبزی بنانے سے پہلے میں نے بچوں کو دودھ دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو یہ پہلے کے برتن دھلے ہوئے رکھے تھے ان کو صاف کر کے ان کو ان کی جگہوں پہ رکھا، اور یہ بہت دیر کے دھلے ہوئے رکھے تھے لیکن پھر بھی ان میں ابھی بھی پانی اور نمی باقی تھا، تو میں نے کپڑے کے ساتھ ان کو خشک کر کے ان کی جگہوں پہ رکھا، کیونکہ اب مجھے کوکنگ کرنی تھی تو اور بھی بہت سارے برتن نکلیں گے، تو اس وجہ سے یہ ٹوکری میں خالی کر لوں گی، اور جب اور برتن نکلیں گے تو ان کو دھو کے اس ٹوکری میں رکھ دوں گی، کیونکہ اگر اسی طریقے سے خشک برتنوں کے اوپر دوسرے برتن رکھتی جاؤں گی دھو کر تو یہ خشک برتن بھی پھر سے گیلے ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے میں پہلے دھلے ہوئے برتن آرگنائز کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ہی ٹوکری خالی کر کے دوسرے برتن دھوتی ہوں۔ اچھا یہاں پر میں اپنے جو سارے چمچ تھے ان کو آرگنائز کر رہی تھی، اور یہ میں نیا آرگنائزر لے کر آئی تھی، پہلے یہ والے میرے پاس تھے لیکن یہ چھوٹے پڑ رہے تھے، تو میں ایک اور آرگنائزر لے کے آئی تھی۔ یہ ایکچولی تھا تو یہ دوسرے طریقے کا، یہ دیوار میں لگنے والا، اس میں جس طرح ریموٹ کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور بھی دوسری چیزیں سیزر وغیرہ ایسی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں دوسرا آرگنائزر لینے گئی تھی چمچ کا تو وہ مجھے ملا نہیں، تو اس وجہ سے میں پھر اس کو لے آئی، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی کہ چمچ کافی ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی ٹوکریوں میں چھوٹے جو آرگنائزر ہیں ان میں یہ آتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو لے لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب کبھی بھی چکر لگا بازار کا اور مجھے وہ آرگنائزر نظر آئے تو میں وہ ضرور خریدوں گی، لیکن فی الحال کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی تو میں پھر اسی کو لے کے آ گئی، اور میں نے سارے چمچ اس میں آرگنائز کر دیے،
اور یہ جو دوسرا یہ بچا تھا آرگنائزر، تو اس میں میں نے اپنے یہ سویا سوس، سرکہ وغیرہ اور دوسرے یہ جو پاؤچ تھے مسالوں کے، ان کو اس میں ڈال کے رکھ دیا۔ اگر اس میں چمچ میں رکھتی تھی تو وہ ادھر ادھر پھسل جاتے تھے، اس میں صحیح طریقے سے نا آرگنائز نہیں ہوتے تھے چمچ، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو خالی کر لیا۔ اچھا، اگر ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بتانا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اور بھی اچھا کام کر سکوں۔ تو اس آرگنائزر کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے شوکیس کے اندر۔ تو اب میں نے نا کچن کا کام کروایا ہے، تو اب میرے پاس کافی سپیس ہے، تو کافی چیزیں کچن میں میں نے آرگنائز کر لی ہیں۔ اور یہ کچن کا کام کروانے سے پہلے شوکیس جو ہے یہ بہت ہی میسی ہوا پڑا رہتا تھا، تو اب یہ ماشاءاللہ سے آرگنائز کر لیا ہے۔ میری بیٹی نے اس کو اس طریقے سے سیٹ کیا ہے، تو مجھے تو ٹائم نہیں ملا تھا، میری بیٹی نے ہی یہ اس کو سیٹ کیا ہے۔ تو سارا دن اسی طرح مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارا دن وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھانے کو مانگتے ہیں، ان کے دوسرے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور مجھے کپڑے بھی سلائی کرنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں کا وقت نہیں ملتا۔ تو پھر اس طرح کے کام بعض اوقات میری بیٹی کر دیتی ہے، اور کچن میں بھی ماشاءاللہ سے بہت ہیلپ کرواتی ہیں میری دونوں بیٹیاں، اور اس طرح کے کام بھی کر لیتی ہیں، جس طرح وہ گھر کو سمیٹنا، صفائی کرنا، جھاڑو وغیرہ لگانا، بعض اوقات پوچھا وغیرہ بھی لگا لیتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میرا ہاتھ بٹاتی ہیں میری بیٹیاں۔ تو یہاں پر میں دودھ گرم کر رہی تھی، بچے دودھ مانگ رہے تھے، تو یہ میں نے دودھ ابال کے رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر آ گئی تھی ملائی، تو ملائی کو میں نے اس ڈبے میں جمع کیا ہوا ہے، تو اس کو میں ملائی کو اتار کے اس میں ڈال دوں گی اور بچوں کو دودھ گرم کر کے دے دوں گی۔ اچھا، اس ویڈیو میں نا میں اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہو تو اس میں پلیز بال کھول کے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ اگر ہمارے بالوں پر کسی نامحرم کی نظر پڑتی ہے تو بہت زیادہ سخت گناہ ملتا ہے ہم لیڈیز کو، تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو سارا دن ہم بہت زیادہ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز گناہ میں شامل ہوتی ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو امید ہے کہ میری بہنوں کو میری بات سمجھ آئے گی کہ ہمیں بال کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور آگے چل کے ہمیں اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ ہمیں جیسے ہم ناخنوں پر نیل پالش لگا لیتے ہیں، بال کھلے چھوڑ دیتے ہیں، لپسٹک لگا کے نامحرم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو اس سے بہت بڑا عذاب برداشت کرنا پڑے گا ہم لیڈیز کو، تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ہم نعتیں وغیرہ لیڈیز پڑھتی ہیں تو اس کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے، اس کا بھی بہت سخت گناہ ہے۔ تو میں صرف اتنا سا پیغام دینا چاہتی تھی، باقی عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کے بس میں ہے، اور اچھی بات کو پھیلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو چلی جائے اور آپ پوری میری ویڈیو واچ کر لیں تو پلیز غصہ نہ کیجیے گا، اور ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا ضرور۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اوکے جی، بائے بائے، اللہ حافظ۔